پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ تو افغانستان پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے، ایران کا بھی ہمسایہ ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں ایران کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ قطر اور ترکی تو آلریڈی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ایران بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ حتما ما کاملا آمادگی داریم که بین کشور بالکل، ہم مکمل طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے جو دو مسلمان ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان، ان کے درمیان یہ تعلق جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان کے درمیان امن و امان ہو، اور یہ نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے پاکستان اور ایران کے، بلکہ یہ عالم اسلام کے و افغانستان هم به نفع جهان اسلامه۔ محترم اسپیکر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب ایران کے صدر پاکستان آئے تو وہ سب سے پہلے لاہور گئے، علامہ اقبال کے مزار پہ انہوں نے حاضری دی۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں جو آپ کے رہبر ہیں علی خامنئی صاحب، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال صاحب کی کیا اہمیت ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علامه اقبالی راهولی خیلی مورد توجه مردم ایرانه۔ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ایرانی عوام ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علامہ اقبال کی تاریخ جو ہے اس کو دیکھیں، اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال ایران کا جو سرکاری کیلنڈر ہے اس میں علامہ اقبال کا جو روز پیدائش ہے 9 نومبر اور ایران کا 11 آبان بنتا ہے، اس کو آفیشلی ہم نے علامہ اقبال ڈے کے طور پہ رکھا ہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ یہ ایرانی عوام کا جو گہرا تعلق ہے، ان کی جو عقیدت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک ایسے مفکر تھے اور ایک شاعر کے طور پہ، انہوں نے ایک فلاسفر کے طور پہ اور ایک مسلمان جو ہے رہنما کے طور پہ نہ صرف یہ کہ عالم اسلام بلکہ تمام انسانیت کو ایک سوچ دی کہ وہ لاجک کو کیسے استعمال کرتے ہوئے اور کیسے جو ہے جو معنوی جو اقدار ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی بیداری جو ہے نہ صرف یہ کہ عالم اسلام میں بلکہ تمام انسانوں میں جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک نمایاں پہلو ہے علامہ اقبال کی شخصیت کا، جو کہ ہمیشہ علامہ اقبال کی شخصیت کو جو ہے ایرانیوں میں مقبول بناتا ہے۔ بیداری اسلامی در جهان اسلام۔ آخری سوال تو میرے پاس بہت ہیں۔ آپ کیونکہ تہران کے میئر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ سوال آپ سے ضرور کروں۔ ابھی زہران ممدانی نیو یارک کا میئر بن گیا ہے، ٹرمپ نے بہت مخالفت کی، نیتن یاہو نے بہت مخالفت کی، پھر بھی وہ پہلا مسلمان میئر بن گیا ہے نیو یارک کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زہران ممدانی کے نیو یارک کا میئر بننے سے امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی؟ با یک انتخابات این سوء تفاهماتی که میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ایک الیکشن سے یہ غلط فہمیاں جو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا جو ظلم ہے اور جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں ان سے یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ رزلٹ ہیں جو غزہ میں عوام نے مزاحمت جو کی اور جو صہیونی حکومت کی جو خباثت کا جو عروج تھا اور جو ان کے ظلم و ستم تھے جو ہے جو نہایت تھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اٹھائے گئے، یہ در حقیقت ان کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو امریکہ کی حکومت کی اپروچ ہے یہ اس کا اور ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور جو امریکہ کے اندر سرویز کیے گئے ہیں اور جو اتھینٹک سروے ان کے اپنے ہیں اس میں یہ واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی عوام فلسطینیوں کو اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور
اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زہران ممدانی صاحب جو ہے یہ بھی اسی جو ہے وہ عوامی حمایت کا نتیجہ ہے، اور ان کا الیکٹ ہونا جو ہے اسی کا ایک رزلٹ ہے۔ اس کے بعد صہیونی حکومت نے جو 12 روزہ جنگ جو کی، اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو غزہ میں جو جنگ تھی، اس کے دوران یہ بات واضح طور پہ جو وہ آئرن ڈوم کا ڈھول پیٹ رہے تھے کہ اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ اور امریکہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے اور اس میں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ رخنا نہیں ڈال سکتی، اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ یہ سب جو ہے دنیا پہ واضح ہو گیا کہ کس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی نہ صرف فضا کو جو ہے وہ تسخیر کیا، بلکہ ان کے جو مقبوضہ علاقے جو ہے ان تک بھی جو ہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران کی جو ہے وہ رسائی حاصل ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فائر پاور جو ہے اس کی برتری جو ہے واضح طور پہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور میں آپ کو فگرز بتانا چاہوں گا جو کہ ان کے اپنے ہیں، کہ اس وقت جو فلسطینی مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل میں جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں ان کی تعداد 20,000 ہے، اور جو لوگ اس ملک کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں پرماننٹلی ان کی تعداد 70,000 ہے۔ اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ امریکہ کے بھی معتبر اداروں نے دیے ہیں اور ان کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل فکر و نظر ہیں امریکہ میں، ان کو اس بارے میں یہ توجہ کرنا چاہیے کہ جو عوامی سروے آ رہے ہیں اور عوام کی جو رائے ہے کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کی جو غلط پالیسیاں ہیں جو غیر منطقی ہیں، غیر عاقلانہ ہیں اور غیر انسانی ہیں، کہ وہ ان سے ابھی جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں اور یہ پالیسیاں وہ ختم کریں۔ اور اس وقت فلسطین جو ہے صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں بن رہ گیا، اب یہ فلسطین جو ہے تمام انسانیت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ساری دنیا جو ہے جو اسرائیل کی جارحانہ پالیسیاں ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ روی زمینه که در مقابل این زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و خونخواری رژیم صهیونیستی ایستادن.